السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں طاہر آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-11-777. یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتے ہیں. جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ چند روز قبل ہمارے علاقہ میں مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنا. افتتاحی تقریب اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں مختلف شہروں سے علماء کرام بلوائے گئے، جلسہ اور کھانے کا اہتمام کیا گیا. کیا سنت کی روشنی کے اندر ایسا کرنا جائز ہے؟ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اتنا اہتمام، کھانا وغیرہ سارا جو ہے نا، اس کو اگر تو لوگ ہمیشہ کے لیے ہاتھ بنا رہے اور کہیں یہ کوئی دینی کام ہے اور اس کو رائج ہونا چاہیے، تو پھر تو اس پر بل کا اعتراض ہی ہوگا، کیونکہ ایسا کام اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ نے نہیں کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور اگر کبھی کبھی کسی نے ایسا کر لیا، کھانا پکا لیا، لوگوں کو دے دیا، تو کوئی ایسی حرج کی بات بھی نہیں. مکان بھی نیا بنے، وہاں بھی آتا نا کہ عرب لوگ جو تھے 8 قسم کی دعوتیں کرتے تھے، جن میں ایک وطیرہ بھی تھا، کھانا پکاتے، لوگوں کو بلاتے، کھلایا جاتا. تو اللہ کا گھر بنتے وقت بھی اگر ایسا ہو جائے، کبھی کبھار سنت نہ بنایا جائے، نہ اس کا طریقہ رائج کیا جائے، تو کوئی بات نہیں. اب تو مولانا اگر باقاعدہ یہی طریقہ ہو جائے، ایک دینی مسئلہ بن جائے، تو پھر تو مل دیا. اور کیا نہیں، اب تو مولانا کچھ ایسا ہو گیا ہے. ہو گیا تو پھر روکنا چاہیے. جیسے تقی عثمانی صاحب کا میں نے سنا کہ اس مرتبہ آئے تھے نا امدادیہ میں، تو بالکل وہ کہہ کر گیا کہ یہ ختم بخاری بھی ایک بدعت ہے جو رائج ہوگی. اور کہتے ہیں مولانا نذیر احمد صاحب مرحوم سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا، اب یہ دین ہی بن جائے گا، ختم بخاری پر لوگوں کو بلاؤ اور تقریریں کراؤ. یہ مجھے پتا چلا کہ وہ تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ اس بارے میں کہا کہ آئندہ آؤں گا، یہ کام بھی خواہ مخواہ کی بدعت. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ عالم آن لائن سر. جی فتاوی آن لائن. سر ایک کوشچن ہے کہ ایک بندے نے اگر نکاح کیا ہے کورٹ میں شادی کی ہے. ہاں جی، کورٹ میں شادی کی ہے، جی جی، وہ اگر دوبارہ محفل میں نکاح وہ کروا سکتا ہے اسی مولوی سے دوبارہ؟ نہیں، اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اب فیملی کو پتہ نہیں تھا، فیملی کو پتہ چل گیا تو وہ اس نے یا بتایا نہیں ہے، وہی اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح اگر کروا لے تو کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ ذرا بات واضح کریں نا کہ کورٹ میں شادی کی تھی، کورٹ میں اس نے پہلے نکاح کر لیا ہے. کر لیا، اب وہ خاندان کے لوگ بھی راضی ہو گئے. ہاں جی، خاندان کے لوگ بھی یا ان کو بھی پتہ چل گیا، یا وہ راضی ہیں، نکاح کا بے شک نہ بتایا مگر وہ راضی ہیں کہ رشتہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ہاں جی. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کو راضی کرنے کے لیے بغیر یہ بتایا کہ نکاح تو پہلے بھی ہو چکا ہے، ہاں جی، دوبارہ نکاح کر لے. ہاں جی، ہاں جی، کر لے، ہاں جی. کوئی حرج نہیں ہے. اس مولوی سے کرائیں، جس سے جی چاہے کرائیں، نکاح دوبارہ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نکاح تو روزانہ بھی کوئی شخص اپنا پڑھاتا رہے کسی سے، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں. تجدید نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح قائم ہی قائم ہے. بالکل بہت خوشی کی بات، اللہ خیر سے رکھے، وہ نکاح کروا سکتے. تھینک یو سر. جی بارک اللہ فیک. خود میں نے ایک بچے کا اسی طرح کیا، وہ خالہ کی گاڑی چاہتا تھا، وہ لڑکی کا والد جو تھا نا، وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، مانتا ہی نہیں تھا. وہ سب راضی تھے، بچی کی ماں بھی راضی تھی. میں نے نکاح کر دیا، اندراج بھی کر دیا اپنے رشتے میں. بعد میں وہ بھی راضی ہو گیا، پھر برات لے کر گئے. میں گیا، میں نے دوبارہ خطبہ پڑھا، پھر اندراج کر دیا. فوجی صاحب بھی خوش ہو گئے. اس میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں، 100 بار کو کرا لینے. صحیح بات ہے. ایک حدیث کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے جی، کہ حتیٰ کہ وہ ہاتھ جس سے پکڑتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کی تشریح پوچھیے بھائی.
نہیں اس طرح نہیں الفاظ آتے جس طرح میرے بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں یا اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں. یہ آیا کہ وہ اللہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ اللہ سے چلتا ہے، اللہ سے پکڑتا ہے، اللہ سے دیکھتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے، میرے ساتھ ہی چلتا ہے. تو مفہوم یہ کہ اللہ نہیں بن گیا نا ہاتھ پاؤں اللہ کے بن گئے کہ اس کا چلنا پھرنا بالکل پھر رضا الہی کی طرح میرے ساتھ چلتا ہے. بی یسمعو بی یبصرو، میرے ساتھ دیکھتا ہے. وہ اپنی نظر جو تھی نا حلال و حرام والی جو چھوڑ دیتا ہے، جو میں کہتا ہوں صرف وہ چیزیں دیکھتا. تو الفاظ یہ ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا، میرے ساتھ سنتا، میرے ساتھ پکڑتا. یعنی اس کے سارے اعضاء و جوارے جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے. وہی پکڑتا، وہی دیکھتا، ادھر ہی چل کر جاتا جو اللہ کو پسند ہے. حدیث میں تو یہ بات یہ تو نہیں کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے. یہ لفظ ویسے ایسی حدیث ہے اس طرح کی کیا ہوتی یہ جو بھائی نے بتائی ہے کہ وہ ہاتھ جسے وہ پکڑتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا. ہاں، یہ ایسی اس طرح نہیں آتے. ایسی یہ میں نے جو پڑھا نا یہ بخاری شریف میں آتا ہے کتاب و رفاق میں کہ جب وہ بہت نیک آدمی ہو جائے ظاہر بات اس سے آگے دیکھ کیا ہونا ہوتا کہ اس نے اپنے خیالات ارادے سارے فراہ کر دیے، بس اللہ کے پیچھے چل گیا کہ جو اللہ کہے گا وہ سنوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت جی روزے کی حالت میں انسان مستدنی کر کے مادہ کو خارج کر دے روزہ باقی رہ جائے گا؟ نہیں روزہ باطل ہو گیا بھائی. جب اس نے خارج ہی کر دیا پانی تو اس کے بعد اب روزے نے کیا رہنا. اپنی انتہائی خواہش اس نے پوری کر لی. یہ شکر ہے کہ اس نے صرف اس طریقہ سے چھیڑ چھاڑ سے نکال دیا پانی، ورنہ اگر اللہ رحم فرمائے وہ دوسرا کام کرتا تو ساتھ لگاتار روزے رکھنے پڑتے یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا. اب یہ ہے کہ روزہ جاتا رہا، ایک روزہ اس کی بجائے رکھنا پڑے گا مگر کفارہ نہیں، کفارے سے بچ گیا. چلو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مولانا ایک بھائی نے چھیڑ چھاڑ سے ہی سارا کچھ ہو گیا. کبیرہ گناہوں کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، قذف کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے، یعنی بے شمار کبائر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کرتا، تو کیا ایسے شخص کے لیے ہم استغفار کر سکتے ہیں؟ استغفار تو ہم ہر اس بندے کے لیے کریں گے بے شک وہ گناہوں میں لتڑا ہوا اور ہر وقت گناہ کرے، جو اس دنیا میں علانیہ اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرے. جو کھلم کھلا کافر نہیں نہ ہوتا وہ بے شک مجرم ہے. اللہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ اپنے عدل و انصاف سے کرے. ہمیں اس کو مسلم سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، قبرستان میں بھی دفن کرنا، آگے اللہ سے واسطہ کہ کیا اس سے سلوک ہوتا. جتنا کوئی زیادہ گناہ گار ہے کافر نہیں اتنے لوگوں کو زیادہ چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. شاید اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. ہم خود ہی جہنم کی طرف دیکھ کے لیں گے نہیں اس کو بخشوانا نہیں دوزخ میں بھجوانا، یہ تو ہمارا کام نہیں. ایمان والوں کو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی بھٹکا رہا، کافر کے لیے نہیں. بارک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عالم آن لائن. جی فتاوی آن لائن بھائی. سر یہ جمعہ کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں ٹوٹل؟ جمعہ کی 2 ہی رکھتے ہیں فرض تو نہیں، یہ جو 14 رکھتے ہوتی ہیں جمعے کی ٹوٹل، تو یہ ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی آپ نے ہم سے پوچھا نا کہ جمعہ کی رکھنے کتنی. جی جی اب اس بارے میں سارے دوست اچھی طرح سن لیں جی کہ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں جس کی تعداد مقرر. جیسے زور سے پہلے 4 نا، جی جی ایسے ہی لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی 4 رکھتے ہیں. جی ایسی بات نہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے نوافل ہیں جن کی کوئی تعداد مقرر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلی ما کتب علیہ، جو کسی کے نصیب میں وہ پڑھے. جو ہم اب سن لیں نا بات، اچھی طرح بات سن لیں دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ صحابہ کرام نے 12 تک پڑھی، 8 بھی لوگوں نے نفل پڑھے، 12 بھی پڑھے، 4 بھی پڑھے. یہ ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ جو ہے اس کے لیے تیاری ہو جائے پھر جو آئے گا وہ صرف 2 رکھنے پڑے. پہلے جو ہے 12 تک صحابہ نے پڑھی، اس سے زیادہ بھی کسی کو موقع ملے تو پڑھ سکے، نفل ہے. اب جب نماز جمعہ پڑھ لی 2 فرض، اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت، 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، 2 گھر جا کر پڑھے، جمعہ ختم.
اور اگر وہ مسجد میں پڑھنا چاہتا تو 4 2 کر دو کر بس جو خلاصہ ہے نا کہ پہلے نفل ہے جی جتنے جی چاہے پڑھ سکتا ہے، بعد میں ہے رکھتے ہیں مقرر مسجد میں 4، اگر گھر جا کر پڑھے زیادہ ثواب تو گاڑی سنتے پڑھنے کا نا تو پھر صرف 2 سنت۔ ہاں پوچھ رہے ہیں اس بارے میں کوئی بات ہے؟ جو ہم پہلے پڑھتے ہیں 2 رکعت سے 4 سنت، وہ میں نے کہا کہ نہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں، نفل ہے جتنا کسی کا شوق ہو پڑھ سکتا ہے، 2 سے لے کر 12 تک بھی پڑھے گا۔ مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر امام کے خطبہ دینے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کے گھر میں چلا گیا تو 2 4 6 8 10 12 تک پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ اس وقت پہنچا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر 2 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت۔ اب یہ تو جمعے سے پہلے کا معاملہ ہو گیا نا بھائی، جی جی اب جمعے کے بعد کیا کرے گا؟ جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو پھر 4 رکعت 2 کر کے اگر مسجد کے اندر پڑھنی ہے تو پھر مکمل ہو گیا کام۔ جی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ گھر جا کے پڑھے گا تو صرف 2 سے ہی سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ جی یہ بات ہے، ٹھیک، یعنی جمعہ کی جو فرض ہیں وہ 2 ہی ہیں، 2 ہی جمعہ کے فرض 2 ہی، اس کے بعد سارے نوافل ہیں۔ جی اس کے بالکل۔ علاوہ جو ہے نا سنت نوافل نہیں ہے، فرض 2 ہی ہیں، فرض نہیں ایک نماز میں زیادہ ہوتے ہیں نا۔ یہ جو بعد میں پھر زور لوگ پڑھتے ہیں نا جس کو احتیاط زور کہتے ہیں، وہ آپ نے سن رکھا، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 4 پڑھے پھر 2 فرض پڑھے پھر 4 جو ہے نا فرض زور کی نیت سے پڑھے پھر 4 سنت پھر 2 سنت، تو لمبا چوڑا چلتا۔ یہ بات نہیں، میں نے بتا دیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 فرضوں سے پہلے آپ کا شوق ہے 2 پڑھ لیں، 12 تک جتنے جی چاہے پڑھ لیں، اور بعد میں اگر خطبہ سے پہلے بعد میں 4 مسجد میں، اور اگر مسجد سے چلے جائیں فرض پڑھ کے تو صرف 2 سنت جا کر پڑھنا گھر میں۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ ہاں جی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ آیت تطہیر کے حوالے سے، جی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نزدیک کوئی معمولی سی بھی خرابی اور برائی اور رجس اور گندگی جو ہے وہ اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتی، جی امام معصوم ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 12 امام ہیں، پہلے امام نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور پہلے امام نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور 12ویں امام تک ایسا ہی ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے درمیان، امام محمد کے درمیان بے شمار اختلافات جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ بھی نظر آتا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ میرے بھائی نے جو باتیں کہی ہیں نا یہ ساری سنی سنائی، اسی لیے میں نے کہا کہ میرے جو خطبات اب شائع ہو گئے نا کتابی شکل میں آ گئے، 2 جلد، 2 جلدوں ان میں امامت پر میں نے تفصیل سے بحث کیا ہے، آج تطہیر بھی آئی ہے۔ آپ کی مولانا محمد اسحاق جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں، عرصہ 24-25 برس سے ایک ہی جگہ پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، اور وہاں جمعۃ المبارک کے دیے ہوئے خطبات کتابی شکل کے اندر زیور طباع سے آراستہ ہو کر مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ اگر بازار سے نہ ملے تو مرکز الحرمین الاسلامی سے انتہائی رعایتی قیمت پر صرف 200 روپے میں 2 جلدیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی، پڑھیے، رہنمائی حاصل کی۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی جی تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ کچھ ذرا اونچا بولے نا، سنیں تو صحیح بات۔ جی چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ ذرا کلیئر جی کرنا جی ہے۔ ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ڈیتھ ہوگی، ہاں جی، کوئی 20 دن کے قریب۔ انا للہ ہے۔ اب ہماری والدہ کا ہمیں شناختی کارڈ بنانا ہے۔ ہیلو، جی والدہ کر کا سے شناختی کارڈ بنانا ہاں سن رہا ہوں میں۔ شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، اچھا تو اس کے لیے وہ جا کے تصویریں وغیرہ بھی کھنچوانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی پابندی وغیرہ تو نہیں ان کے اوپر؟ نہیں کوئی شرم پابندی نہیں، آپ جائیں ان کی تصویریں بھی کھنچوائیں، اور دفتر میں بھی اگر جانا پڑے ساتھ ان کو لے جانا پڑے لے جائیں، کوئی شرم اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ عدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بند کر دیا گیا، اگر دوائی لینی ہو، سودا صرف کسی عورت نے لانا ہو، کوئی فوت ہو جائے یا کسی سے ملنا جانا پڑے، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی نہیں پابندی جو ہے وہ یہی ہے کہ 76 ان کی ایج ہے، 76 سال کی عمر ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک، جوان بھی ہو تب بھی یہ کوئی پابندیاں نہیں، گھر سے نکلنے کی کوئی پابندی نہیں، یہ لوگوں نے آپ ہی فرض کر لیا۔ آپ امی کو لے جائیں، اللہ تعالیٰ والد مرحوم کو بخشے، جنت میں جگہ دے۔ یہ تصویریں بنوا لیں، شناختی کارڈ بنوائیں، ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مہربانی جی۔ جی ٹھیک۔
جی آیت تطہیر کے حوالے سے آپ بات بتانے آیت تطہیر پر بھی اس میں نے بحث کی، اس لیے وہ کتاب پڑھ لینا میرے دوست، اس کے بعد کوئی بات رہ گئی۔ اور یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف نہیں، یہ بھی میں نے اس میں دکھایا کہ جتنا اختلاف شیعہ کی حدیثوں میں ہے نا، ایک امام حلال کہتا دوسرا حرام، غضب خدا کا وہ سنیوں کی کتابوں میں، یہ تو صرف جو پڑھتے نہیں وہ کہتے ہیں امام معصوم ماننے کا میں نے بتایا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی یہ ہوتا نا کہ امام معصوم ہے یار ایک ہی فتویٰ پھر بھی ہم کہتے بات یہیں سے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ میں سویرے تو ٹی وی تے پروگرام تھوڑا دیکھے ہے جی جی نا۔ جی جی بیٹھے ہیں مولانا۔ اچھا پوچھنا ہے بھائی جڑا مولانا مفتی امام مالک صاحب فتوا دیتے ہوئے ہاتھ اور نہیں سر بنتے ذرا اس کا سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی وضاحت چل دیتا میں۔ وہ بے نمازی کے بارے میں جو تھی؟ نہیں نماز بھائی ہاتھ بغیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے ہاتھ۔ اچھا میرے بھائی اصل میں بات اس بارے میں یہ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے جی کہ نماز پڑھنا تو میرے بھائی فرض ہے، جی ہاں یہ جو ہے نا ہاتھ باندھنا یہ چھوڑنا، جی ہاں امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں فرائض میں آدمی بہتر ہے کہ ہاتھ نہ باندھے، ناجائز نہیں کہتے، اچھا مگر وہ کہتے ہیں لٹکا کر پڑے زیادہ اچھا، مگر نوافل میں وہی کہتے ہیں کہ سنت اور نفل پڑے نا ان میں باندھ لے تو بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے، ان کا مسلک تو یہ ہے۔ اچھا دوسرے ائمہ کہتے ہیں باندھنے چاہیے، مگر وہ بھی مانتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ باندھنے چاہیے، مگر اگر کوئی چھوڑ کر وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے تو حرج اس میں بھی کوئی نہیں، مسئلہ ہے بہت معمولی، مگر اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چونکہ وہ شیعہ ذرا اصرار کرتے ہیں نا بھائی، نہیں میں اگر چھوڑ کر پڑھ لوں جیسے کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہوں میں کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اور اگر کوئی شیعہ اور مالکی باندھ لے گا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت ادنا ہے، مگر خواب خواہ نا اس کو ایک نشان بنا رکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ مالک بھی مانتے ہیں کہ باندھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اچھا اور نوافل میں تو بالکل کہتے ہیں نا کہ باندھنے چاہیے، باندھنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اچھا اور امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اسی دور میں میرے بھائی بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، مفتی اعظم تھے وہ سعودی عرب کے، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑی ملتوی فوت ہوئی، اچھا ان کے فتاوی میں ہے کہ مینا میں سر کٹنے لگے تھے اسی بات پر، کوئی ہاتھ باندھتے تھے کوئی چھوڑتے تھے، وہ ایک دوسرے قتل کرنے لگے، تم کافر ہو وہ کہتے، آخر انہوں نے کہا یار مرتے کیوں، علماء کے پاس جاؤ، تو شیخ نے لکھا کہ جہالت کے یہ کرشمے، انہوں نے پھر سمجھایا باندھنے والوں کو بھی کہ کوئی اہل علم یہ نہیں کہتا جو باندھنے والے ہیں کہ باندھنا فرض ہے، صرف ایک سنت ہے، اگر نہیں باندھتا نماز ٹھیک ہے، ان کو بھی ٹھنڈے کیا، دوسروں کو بھی دلائل سے سمجھایا کہ زیادہ روایتیں باندھنے کی، انہوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، روئے اور گلے ملے، انہوں نے کہا یار ہمیں بیوقوفی میں لوگوں نے ڈال رکھا تھا، بات تو کچھ بھی نہیں، ہاں تو اس لیے کوئی بات نہیں، مالک اگر چھوڑتے ہیں۔ اچھا جمعہ کہڑے مسجد پڑھاتے ہو، کتنے پڑھاتے ہو جی جمعہ کہڑی مسجد؟ ہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں، طاہر صاحب ذرا بتا دینا۔ ستیانہ روڈ پہ رحمان جیولر ہے نا، جی ہاں اسی گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، جامع مسجد کریمیہ محمدیہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ جی بارک اللہ۔ کتنے جمعہ ہوتا ہے؟ آپ آ جائیں نا 2 منٹ پہلے آ گئے تو کیا پتا ہوگا نا، 12:30 سے آ جائیں نا، 12:30 سے شروع ہو جاتا ہے کام، کل سے سنا نہیں جانا ہونا وہ بتا بڑی خوشی ہوگی آپ آئیں، 12:30 بجے سے نا جی ہاں 1:30 بجے یا 1:45 بجے تک ہوتا، ٹھیک ہے، خوش رہو، سلامت رہو۔ اللہ خیر سے رکھے جی۔ تھوڑی سی آیت تطہیر کے حوالے سے آپ بات بتانے لگے؟ آیت تطہیر کی بات تو میں نے بتا دی کہ اس میں وضاحت سے آئی ہے، مگر ذرا یہ سمجھ لیں سب نے خرابی کر رکھی ہے، خواہ وہ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں، چکر میں پڑے ہوئے۔ آیت تطہیر میں کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی اہل بیت کی، یہ بات ذہن میں رکھے، وہ مدح کے طور پر نہیں آئی، بہت گہری بات ہے، طاہر صاحب کو اس توجہ سے سننی چاہیے کہ یہ شان کے لیے نہیں آئی کہ اہل بیت کو اللہ پاک کرنا چاہتا تھا، یہ کوئی شان ہے، اور نہ تطہیر کا معنی کہ کوئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب فضول باتیں۔ بات تو چل رہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ، پہلی تو یہ ہے کہ اس آیت میں اہل بیت صرف حضور کی بیویاں، کافی پیچھے سے آ رہی ہے یہ بات، یا نساء نبی، اور آگے بھی چلتی جاتی ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے ماڈل بنا کرنا کہ نمونے کا گھر، رسول کا گھر جو تھا، اس لیے پردہ پہلے وہاں لاگو کیا کہ مردوں سے بات کرنا پردے کے پیچھے کرو، باہر نہ گھومتی پھرو، نرم آواز سے بات نہ کرو، یہ پابندیاں جب لگی تو اب یہ بتانے کے لیے، جیسے جب یہ پابندی لگی نا کہ وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو، وہاں بھی اللہ نے کہا کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ یار نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، یہ مصیبت کیا خدا نے ڈال دی کہ نماز وضو کرو، یہ کرو،
کبھی سردی ہوتی کہتا نماز پڑھو، ہر آٹھ میں پڑھ لیتی. تو وہاں بھی یہ کہا یرید اللہ لیطہرکم، یہ حکم کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں، وہاں بھی آیت تطہیر ہے. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف بن. اب یہاں بھی پردے کے جب احکام ہوئے نا کہ گھر میں رہو، ٹہلتی نہ پھرو، غیر مردوں سے بات کرنی تو پردے کے پیچھے کرو، اس لیے کہ یہ تکلیف نہ محسوس کریں کہ ہمیں تو قید خانے میں ڈال دیا. وہاں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، کہ اے رسول اللہ کے گھرانے، یہ حکم دے کر پردے کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، کوئی اسکینڈل نہ بن جائے، بدماشی کا الزام نہ لگ جائے. یہ بات جس کا پیچھے بھی ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں شہوت ہے، نرم بات کرو گی ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بیماری پہ. تو پردے کے احکام کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ ان سے گھبرانا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. اب کوئی پاک صاف رہا ہے یا نہیں، جیسے وضو کی بات ہے، اللہ پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. روزے کے بارے میں کہ تک متقی بنانا چاہتا، وہ حکم پر کوئی نیت نیک سے عمل کرے گا تو ہوگا نہیں. یہ صرف احکام کا فلسفہ بیان ہوا، کوئی فضیلت کی بات نہیں. ذمہ داری ہے کہ یہ حکم پردے کے اس لیے دیے گئے تم کو، رسول اللہ کے گھرانے کو، تاکہ پاک صاف رہو. اور یہ پلیدی وغیرہ، پلیدی صرف زنا کی تہمت ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. منافق تو ہر وقت ڈھونڈتے تھے، اما ایسا پر لگا نہیں دیا تھا جھوٹا بہتان. وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کو بدنام کر کے لوگوں میں شوشہ چھوڑا جائے کہ یہ نبی بنا پھرتا، لوگوں کو درست کرنا چاہتا، اپنے گھر میں کیا ہو رہا. تو اللہ نے کہا اس لیے میں نے کہا وہ کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت. سارے حکمات پڑھ لیں. ایک تو بات ہے حضور کی بیویوں کی، حسن حسین علی فاطمہ کی بات نہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، وہ الگ باتیں، اس آیت میں ان کا ذکر نہیں، حضور کی بیویوں. اور آیا کے سلسلے میں شان بیان کرنے نہیں، ذمہ داری کہ اللہ نے پردے کے حکم اس لیے دیے ہیں کہ کوئی بدنامی نہ ہو جائے، تم پاک صاف رہو. جیسے میں نے بالکل اسی کے متوازی آیت پڑھ دی وضو اور غسل والی، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ ایمان والو وضو غسل کے احکام کے ذریعے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اب کوئی پاک ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کی اپنی قسم. تو نبی کی بیویاں بھی اگر غلط کام کرے بتاؤ ان کا بھی دیا کہ اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا دگنا عذاب ہوگا، اور نیکی کرو گی. تو یہاں نہ کوئی تکوینی تطہیر ہے کہ اللہ نے خام خواہ بنا دیا پاک نہیں بنا دیا. اللہ پاک بنانا چاہتا ہے کہ پردے کے حکموں کی پابندی کرو تاکہ گھروں میں رہو اور بدنامی نہ. بات تو یہ حضور کی بیویاں، تطہیر سے مراد بدنامی سے بچنا ہے، اور تشریح ہے کہ اللہ نے شریعت کے قانون کے ذریعے سے پابندیاں جو احکام ہیں پردے کے، اس کے ذریعے چاہا کہ پاک رہے گھر، بدنامی نہ ہو. اس سے نکالنا معصوم ہے، یوں ہے 12 امام، کوئی سوال نہیں. یہ ساری بحثیں اس کتاب میں آ گئی، میں نے خلاصہ تھوڑا سا بیان کر لیا. یہ باتیں ڈیٹیل کی ہیں نا، لمبی، کیونکہ صدیاں ہو گئی لوگوں نے آج تک تطہیر کو غلط، ایک تو پنچن پاک کے بارے میں لے آتے ہیں، پھر تطہیر سے مراد غلطیوں سے بھی پاک. یہاں یہ قصہ ہی نہیں، پردے کے حکم ہے، ان کا فلسفہ اللہ نے بیان کیا، جیسے وضو اور غسل کا بیان کیا. ان کے بارے میں کہا کہ اللہ اس سے تمہیں پاک صاف رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں کہا کہ پردے کے کام کو ناگوار اور کڑوا نہ سمجھنا، اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بدنامی نہ ہو، تم پاک صاف. سیدھی سی بات. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ نے جو بات بتائی ہے وہ تو بڑی سیدھی اور سادہ ہے. یہ آیت بیویوں کے حوالے سے، بیویوں، جبکہ ہمارے اہل تفسیر کا رویہ جو ہے وہ یہاں بڑا معذرت خواہانہ ہے کہ زبردستی وہ اس کے اندر بیویاں ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین وغیرہ تو ہیں ہی ہیں اور بیویوں کو اس کے اندر شامل کروا دیں. نہیں، وہ بھی اہل بیت میں، وہ الگ بات ہے حدیثوں میں. یہاں جو ہے نا بیت بیویوں، وہ بات آپ کی لیکن تفسیر کی کتابوں میں تو کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے. اسی لیے حضرت اکرمہ بازاروں میں پھرتے تھے، کہتے آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو کہہ رہی ہے بیویوں کے بارے میں. سارے 2-3 رکوع یا نثار نبی یا نثار نبی چل رہا. علی اور فاطمہ حسن حسین کی بات یہاں کیسے آ گئی؟ اور جو لوگ ماننا چاہتے ہیں نا کہ یہاں ان کی بات ہے، پریشان وہ بھی ہے، مانتے ہیں تفسیروں میں کہ یار آیت جہاں پھیٹ ہے نا وہاں تو بیویوں کے ساتھ تذکرہ نہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی اور موقع کی تھی، بعد میں ان کاتبوں نے یہاں ڈال دیے. آسمان سے گرا کھجور میٹ کر، قرآن کو بھی نعوذ باللہ مشکوک کر دیا. وہ آیت خود پکار کر گئی کہ یہاں کسی اور کی بات نہیں، یہ بیویوں کی بات. صاحب قرآن نکال کر دیکھ لیں، پڑھے اپنی آنکھوں سے، شیعت سنیت کو بھول جائے. وہاں حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کا کوئی آتا ہو خیال تو بات کرے. بات بیویوں کی، وہ بھی یہ نہیں کہ ان کو پاک کر دیا یا پاک ہو جائیں گی، نہیں. پردے کے حکم دے کر اللہ نے کہا کہ اس پردے کے حکموں سے گھبرانا نہیں.
یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بدنامی نہ ہو، تو پاک صاف زندگی گزارو. یہ ساری شریعت کے بارے میں جیسے اللہ کہہ دیتا نا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، یہ حکم اس لیے کہ متقی ہو جاؤ. اب کوئی ہوتا متقی ہے نہیں. ان لوگوں نے ایک تو ارادہ تکوینی بنا لیا کہ اللہ نے خواہ مخواہ پاک کر کے چھوڑنا کر یعنی دیا. نہ پاک کرنا چاہتا ہے کہ تم ان حکموں پر عمل کر کے پاک ہو جاؤ. یہ ارادہ تشریح پورے نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے متقی بن جائیں، ہم نہیں بنتے. یہ تشریح ارادہ کی قانون سازی سے مقصد یہ ہے. جو ارادہ تکوینی ہے کہ کون کہہ دیا وہ ہو ہی جاتا، جیسے کہہ دیا زلزلہ آ گیا ہو گیا، وہ اور چیز ہے ارادہ تکوینی. یہ ہے تشریح. یہ پردے کے احکام سے اللہ کا منشا یہ ہے. بات بیویوں کی ہے، ارادہ تشریح ہے. خواہ مخواہ پاک ہونے کی بات نہیں. نہ پاک ہونے سے مراد ہے بالکل معصوم ہو جانا. ورنہ سورہ مائدہ سے وہ آیت نکال کر دکھانا کہ وضو اور غسل کے بعد یہی کہا یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا سب مسلمانوں لے یطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے. اب ساری دنیا کے مسلمان معصوم ہو گئے. کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے. یہ فرقہ بندی کی باتیں جھگڑے کی. اللہ کے لیے قرآن کو قرآن ہی رہنے دیں. ساری چیزیں بھول کر قرآن کھولا کریں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں یار بات ہی اور ہے. یہ فرقے کی سیٹتے پھرتے اپنی طرف کھینچتے پھرتے. بالکل قرآن صاف چلتا جا رہا. بیویوں کی بات کئی آیتیں ہیں اکٹھی، پہلے بھی پیچھے بھی. باقی خطبات جو ہے نا وہ اللہ کے لیے آپ لے لیں. میں اتنی تفصیل نہیں کر رہا. اس میں یہ سب چیزیں بہت کھول کر آ گئی کہ امامت کیا ہے، تطہیر کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا اللہ کے فضل. صرف لے لو. یہ 200 روپے میں جیسے دکھایا ہے طاہر صاحب نے، کچھ بھی میں کہتا ہزاروں کا ہے وہ خزانہ جو مفت لٹایا جا رہا. وہ تو پڑھے گا کوئی آدمی پتا چلے گا کہ ساری عمر پڑھیں. تو مولویوں کو بھی چاہیے کہ پڑھ لے خدا کے لیے، پتا چل جائے کہ اصل میں معاملے کیا. قاری محمد زبیر صاحب آپ کے بڑے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، تشریف فرما ہیں. انہوں نے تو ایک آپ کو سلام کے ساتھ آپ کے پروگرام کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ اسے میڈیا پر کیوں نہیں نشر کرتے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے. تو اس کو بتا رہے ہیں کہ بی سی این پہ تو آ رہا ہے 2 دفعہ 4:30 بجے بھی اور رات 9 بجے بھی، اور میڈیا کام پہ بھی الحمدللہ کل سے 4:30 بجے بھی آیا کرے گا اور پھر کسی اور وقت بھی ان کی مرضی کے ساتھ انشاءاللہ. یعنی دونوں اوقات کے اندر فیصل آباد کے اندر 2 ہی بڑے کیبل آپریٹر ہیں، ایک بی سی این والے، ایک میڈیا کام والے. میڈیا کام پہ کل سے انشاءاللہ 4:30 بجے، اور جبکہ بی سی این سے پچھلے کئی دنوں سے نا شام 4:30 بجے یہ پروگرام جو ہے نا وہ چل رہا ہے. چلیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہوگی بھی تیلی بھی کیا اور روکھا کھایا. تیلی کے ساتھ نکاح ایک عورت نے کر لیا، وہ اس کے ہاں تو تیل بہت ہوتا، چاہیے تھا چپڑی کھاتی نہیں، خشک روٹی. تو یہی حال ہے کہ امامت جن لوگوں نے مانی، مجھ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. میں ائمہ کا بھی احترام کر، مگر جتنا اختلاف ان کے اندر ہے نا فتووں میں، یہ کہہ رہا میرے ساتھیوں نے کہ ابو حنیفہ مالک کے فتوے کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں گے ہر مسئلے میں حرام حلال جائز ناجائز اور سارے اماموں سے. اب اتنی پریشانی ہوئی کہ علامہ طوسی کو تہذیب الاحکام لکھنی پڑی، اور دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ ہماری حدیثیں دیکھ کر بہت سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گئے. اتنا انتشار کہ ہر مسئلے میں جھگڑا. اس لیے یہ سنی سنائی باتیں چھوڑے، کتابیں لکھیں. ہر مسئلے میں کئی کی قول، مجتہدوں کے فتوے الگ. وہی مصیبت جو سنیوں کو، وہ تیری بھی کیا روح، ہم نے امام نہیں معصوم مانا. ہم بھی یہی حال ہمارا کہ اختلاف. اصل میں اختلاف سے جو گھبرا جاتے ہیں نا لوگ، وہ کہتے ہیں کوئی آغا خان ہوتا جو ایک ہی بات کہتا ساری دنیا مان لیتی. ایسے جبر کی ضرورت نہیں. آپ پریشان نہ، بدقسمتی ہے کہ ملا لوگوں نے اختلاف کو زحمت بنایا. کیوں اختلاف سے گھبرانا؟ ایک مسئلہ سامنے آیا، آیات سامنے آئیں، حدیث آئیں، اب ریسرچ کو کیوں روکا لیں؟ لوگوں کو کیوں کفر اسلام کی حد کا لحاظ کریں کہ اسلام سے نہ نکل جائے؟ باقی اگر سوچ بچار سے کوئی سمجھتا اللہ کا یہ منشا، رسول کا یہ منشا، تو خود رسول اللہ کے سامنے واضح ارشاد آپ کا 2 لفظی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کوئی کہیں نہ پڑھے. اس نے کوئی لمبی چوڑی بات کی. اب صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے، وقت ہو گیا. کچھ نے کہا، حضور نے کہا تھا ٹھیک ہے، یہ تو مقصد تھا کہ جلدی کرو، مگر جلدی کے باوجود وقت ہو گیا، نماز کیوں ضائع کرے؟ اثر وقت پر انہوں نے پڑھ لی. دوسروں نے کہا نہیں، حضور نے کہا اثر بنو قریظہ، مغرب پڑھ لی، سارا کچھ پڑھ لیا، اثر وہاں جا کر پڑھی. اب حضور سے جب ذکر کیا تو رسول کریم علیہ السلام کو چاہیے کہ بتا دیتے کہ یہ گروہ سچا، یہ جھوٹا. حضور نے اس لیے قید حدیث بھی رہیں اور یہ فقہ والے بھی رہیں.
وہ فقہ والے تھے جنہوں نے لفظ چھوڑ دیے، بات کی تہ تک پہنچے کہ مقصد جلدی تھا، نماز ضائع کرنا نہیں تھا۔ دوسرے وہ بن گئے اہل ظاہر اور اہل حدیث کہ نہیں، حضور نے کہا پھر وہاں پڑھے، وہی حضور نے دونوں میں سے صحیح بخاری نے کسی کو برا نہیں، نہ فیصلہ کیا نہ برا کہا۔ الحمدللہ ہمارے لیے راستے کھول گئے کہ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں اگر اختلاف بھی ہو جائے گا نیک نیتی سے تو سب اللہ کے رسول کو پیارے ہیں، جنت میں جائیں گے، کوئی کپڑا نہیں۔ اب لوگ اس کو جب لڑائی بنا لیتے ہیں نا تو پھر عوام پریشان ہوتے ہیں، یار یہ اسلام میں کیا جھگڑے، اور جھگڑے تو ہر جگہ، سائنس میں ہے، ہر جگہ ہے، طب میں ہے، اختلاف ماہرین کا ہوتا، سمجھ کا فرق ہوتا، اس سے کیا پریشان ہونا۔ وہ آخری لائنیں جو ہے نا باؤنڈری لائنز کہ یہ حد نہ پار کرنا کافر ہو جاؤ گے، اس کے اندر رہ کر کوئی بات نہیں۔ اب قرآن مجید کو دیکھ رہے، قرآن مجید میں اللہ کہتا لا مستم النساء، جب تم عورتوں کو چھو، وضو کے بارے میں بات آتی، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ بالکل لفظی معنوں میں لیا کہ ٹچ ہو گیا، کوئی بالغ عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے، ماں، کوئی خیال نہیں، صرف لگ گیا ننگے بدن کو کسی طرح آپ کا ہاتھ یا جسم، وضو کیا۔ اب لفظ تو یہی کہتی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی شافعی بات ٹھیک ہے، لفظ یہی ہے، مگر جو باتیں ہیں نا شرم کی وہ ننگی نہیں بیان ہوتی، اس میں کنایا ہوتا کہ اللہ کہتا ہے عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اب قریب نہ جاؤ یہ کہ چارپائی کے پاس نہ یا دوسری جگہ نہ پاس بیٹھو، یہ تو مانا نہیں، وہ بالغ لوگ سمجھتے ہیں قریب جانا کہ لفظ قرآن میں قریب کے ہی ہے۔ تو اسی طرح امام نے کہا کہ لمس سے مراد اور بات ہے مباشرت، اب دونوں نے ایک دونوں سچے ہیں، لمس کا معنی چھونا بھی ہے اور مباشرت بھی آتا۔ اب کیا کہیں گے بے دین اور کافر، کیوں گھبرانا، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ سارے علماء اور نیک لوگ سب کا حوالہ دیا کریں، ان کی بات بتایا کریں اور ساتھ سمجھائیں کہ اس نے یہ کیوں سمجھا، اس نے کیوں سمجھا۔ اتنا علم ہونا چاہیے کہ عالم سمجھائے کہ ابو حنیفہ یہ کیوں کہتا، مالک کیوں کہتا، جعفر الصادق کیوں۔ جب ان کے دلائل سمجھا دیں گے نا، لڑکے اٹھ کر چھلانگے ماریں گے کہ اللہ اللہ اللہ، ہمارے امام اتنے عالم تھے، ایک ایسے نقطے نکالتے رہے۔ مگر جب اس کو جنگ و جدال کا بنا لیا سبب، لڑائی جھگڑے، تو پریشان ہی ہونا تھا۔ باقی یہ شیعوں کی کتابوں میں بالکل اسی طرح روایتیں ہیں، مختلف ہیں، کوئی کسی کو صحیح کہتا، کوئی ضعیف کہتا، کوئی کہتا یہ پہلے کے جو جھگڑے ہمارے ہاں وہاں بھی یہی ہے، تیلی بھی کیا رو، کوئی امام معصوم کا پیدا نہیں کہ ایک میں امام سے ایک ہی فتویٰ، کوئی لائے تو صحیح میرے پاس، ہر عالم مجتہد کا عملیہ جدا، اس کے فتوے جدے۔ جی قاری زبیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے نیچے ایک ہال ہے، ہال میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحن کے اندر امام چلا جاتا ہے جبکہ ہال آگے رہ جاتا ہے تو عورتیں وہاں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا اس حالت کے اندر ان کی نماز درست ہے؟ کہاں ایسا حال؟ مسجد میں مسجد کے نیچے بنا ہوا، جی مسجد کے نیچے بنا۔ ہاں، تو کبھی امام صحن میں چلا جائے تو عورتیں آگے آ جاتی، جی عورتوں کے لیے تو ایک ہی جگہ ہے نا، اور مسجد چونکہ وسیع ہے۔ وسیع۔ اب عورتوں کے لیے تو جیسا بتایا گیا نا، کوئی جگہ ہی نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو اس بارے میں بالکل پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ چیز آپ کو مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نظر آئے گی کہ اس کے ہال کے نیچے ہال ہے جس میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے فرض کر لیں رمضان میں تراویح گرمیوں کا موسم ہے تو بچہ جو نماز پڑھانے والا وہ تو صحن میں پڑھائے گا اور عورتیں اندر ہال میں نیچے ہیں۔ تو بس اس بارے میں پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ٹھیک ہے کہ ویسے تو ہونا چاہیے پیچھے، مگر اگر کوئی جگہ ہی ایسی ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے تو ہو جائے آگے مقتدی امام سے، تو نماز ٹھیک ہے، نماز کا کوئی ڈر نہیں، پڑھ خواہ مخواہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، مگر ایسی ہے اگر صورت حال ہے کہ جگہ ایسی بنی ہے تو بالکل لکھا ہے بڑے بڑے اماموں نے کہ کوئی نہیں، یہ تقدم جو ہے نا اتنا نہیں خراب کہ نماز ہی ضائع ہو جائے، نماز ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات کوئی حرج والی نہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ میرا قریبی عزیز فوت ہو گیا، میں اس کے نام پر کوئی قربانی یا جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میرا یہ عمل درست ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جانور ذبح کرنا یا قربانی کرنا میت کی طرف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ جو مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے قربانی، وہ نہیں ثابت، اس میں 3 کمزوریاں علماء نے بالاتفاق مانا کہ وہ روایت ضعیف ہے، اور حضرت علی کے علاوہ اور کسی کا تو ملتا بھی نہیں کہ کسی نے سن کر یہ شروع کر دیا، یہ کوئی شے نہیں، قربانی نہ کرے، اگر کرنا ہی چاہتا صدقہ کر، قربانی کے اتنے پیسے جو نا ویسے غریب کو دے دے، صدقے کو سب مانتے، قربانی کے چکر میں نہ پڑے۔ نہیں جانور ذبح کر سکتے، نہ جانور بھی نہ ذبح کرے، وہ قربانی والی بات ہوگی نا، جانور ذبح نہ کرے، پیسے نہ کر دے۔
جتنے دینا چاہتے. دعا اور صدقے میں نہیں کوئی اختلاف, جانوروں کو ذبح کرنا نہیں چاہیے. یہ امام ترمذی لکھتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تم یار ثواب ہی پہنچانا چاہتے ہو, کیوں ایسی مصیبت میں پڑتے ہو جا قربانیوں میں, پیسے دے دو, صدقہ کر دینا چاہیے. مولانا مدارس کو یا کسی یتیم خانے کو یا کسی ایسی جگہ پہ جیل وغیرہ میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ 2 بکرے میں اپنے فلاں مرحوم عزیز کی طرف سے اصحار ثواب کی خاطر وہاں صدقہ بھجوانا چاہتا ہوں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, یہ الگ بات ہے. جو ہے نا قربانی کے طور پر لوگ قربانی کے دنوں میں کرتے ہیں, یہ صدقہ کی بات, یہ ٹھیک ہے. جانور بھی اگر وہاں ضرورت ہے تو دے دے, کوئی حرج نہیں. بارک اللہ فیک. قبرستان کے حوالے سے ایک آدمی نے زیارت قبور کی مناسبت سے سوال پوچھا ہے کہ قبرستان جا کر قبر کے قریب کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ یا دیگر قرآن کریم پڑھنا, کیا یہ درست ہے؟ قبرستان میں جا کر قرآن مجید پڑھنا, فاتحہ یا الحاق متکاثر یا یاسین وغیرہ, اس بارے میں جتنی روایتیں آتی ہیں وہ خود علامہ سیوطی مانتے ہیں کہ ہے ضعیف. ویسے کہتے ہیں کہ چونکہ کئی ساری ہیں معلوم ہوتا کچھ نہ کچھ ان میں جان ہے. یہ تو طریقہ نا اپنی بات جو ہے نا رکھنے کا ثبوت نہیں, اتنا اہم مسئلہ اور اس کے بارے میں کمزور روایتیں. 2 چیزیں قبرستان میں سنت ہیں کہ جائے سلام کہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر بخش کی دعا ان کے لیے کرے. حضور سے یہی ثابت ہے. ابن حمام لکھتے ہیں فتح القدیر میں کہ سنت سے صرف یہ 2 امر ثابت ہے, ان کے علاوہ کوئی شے ثابت نہیں. تو آپ کا مقصد تو میت کا نفع ہی ہے نا کہ اللہ اس کا بھلا کرے, تو یہ 2 کام کیا کرے, سلام کہا کرے اور دعا بخشی کی جتنا جی چاہے لمبا کرے اس کو. جی, سورت والضحیٰ کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے وضاحت طلب کی ہے. ضالًا فہدیٰ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے, آپ کو سیدھا راستہ بتایا ہے, یا دوسرا ترجمہ یہ کہ آپ کی سیدھے راستے کی آپ کی وجہ سے سیدھا راستہ بتایا. نہیں, یہ تو خواہ مخواہ اللہ کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی بات ہے نا. ہدا بکا, تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی, یہ تو ہے نہیں قرآن میں. وہاں تو ہدا کا ہے, تجھے ہدایت دی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی عبارت ہی اپنی غرض کے لیے خود بنا لی جائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وواجدہ کا زوال, دوسرے لوگوں کو نہیں پایا, تجھ کو زوال پایا. اب زوال کا ترجمہ جو کر دیتے ہیں نا گمراہ, یہ بری بات ہے. اردو میں نا گمراہ بہت برے لفظوں میں معنوں میں استعمال ہوتا. ہم تو گمراہ کہتے ہیں نا جو برے کام کرے, غلط کام کرے, ایسا نہیں. تو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کر لینا چاہیے کہ جس کو راستہ معلوم نہ وہ کھڑا اور ڈھونڈتا ہو کہ سیدھا راستہ مل جائے, اس کو آپ ناواقف راہ کہہ لیں یا طالب راہ کہہ لیں کہ وہ غلط راستے پر نہیں چلا مگر ابھی اس کو صحیح راستہ بھی معلوم نہیں, وہ کھڑا اور ڈھونڈتا, اس کو متلاشی حق ترجمہ کر لیں. یا آپ راہ ہدایت سے واقف نہیں تھے, جیسے قرآن کہتا ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے, اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ کے لیے یہ نور اتارا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہی جو آپ پہلے نہیں نہ جانتے تھے, سورہ یوسف میں بھی کہتا کہ وہی کے ذریعے ہم آپ کو یہ قصہ بتا رہے ہیں, وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, آپ اس سے پہلے واقعی اس سے بے خبر تھے. کہیں کہتا ما كُنتَ تَعْلَمُهَا, آپ اس قصہ کو نہیں جانتے تھے. وہ نہ جاننا جو نا وہ زوال ہے, گمراہ ہونا, غلط کام کرنے والا نہیں. آپ کو جو علمک ما لم تکن تعلم, جو اس آیت کا معنی ہے کہ آپ جو چیزیں نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دی. تو یہ ترجمہ کرنا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا, ہم نے آپ کو پایا کہ دین کے بارے میں آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہے تو ہم نے یہ آپ کو یہ علم دے دیا. یہ تو وحی کا یہی ہے نا مطلب کہ آپ پہلے یہ چیزیں نہیں جانتے تھے, وحی نے بتائیں. یہ صحیح ترجمہ کرنا, گمراہ بے دین, بلکہ معاذ اللہ کئی لوگوں سے یہ بھی نکل گیا بڑی بے کہ آپ کو کافر پایا, ہدایت دے دی. اللہ اللہ اللہ, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ نہیں بات, نہ گمراہ نہ بے دین نہ کافر, یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نہیں پہلے جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو کرائی. ناواقف, بے خبر یا متلاشی حق, کہ آپ راہ حق کو ڈھونڈتے تھے, اللہ نے وہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی. سیدھا ترجمہ, اس میں نہ کوئی خرابی قرآن کے مطابق کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان کیا. بھائی نے جو ترجمہ بھیجا ہے شاید ضالن کا ترجمہ ہم غلط کرتے ہیں, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو گمراہ ہو گیا اس کو ہی ہدایت دکھائی جاتی ہے. ہاں, اسی لیے شاید یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ بیچارے کی وجہ سے راستہ دکھایا گیا. نہیں, وہ نہیں کرنا. کرنا تو یہی ہے کہ آپ کو راستہ بتایا, مگر وہ راستہ یہ نہیں کہ بے دین سے آپ معاذ اللہ. یہی ہے کہ دین کا جو اتنا علم اللہ نے وحی کے ذریعے دیا, یہ تو پہلے آپ کو نہیں پتا. علم کا ما لم تکن تعلم, قرآن کہہ رہا کہ آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. ہاں, یہ بے خبری جو آپ کو پہلے جن چیزوں کا علم نہیں تھا اس کو آپ جس طرح نرم سے نرم بیان کر سکیں, مراد وہ ہے.
यहाँ गलत कामों की बात नहीं। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह के हवाले से भाई ने एक सवाल पूछा है कि उनका कौल नकल किया है कि तक़िया दीन का हिस्सा है, जो तक़िया ना करे उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। किसी दाना बंदे का कौल है, वो मसलहतन झूठ बेहतर है उस सच से जो शरामेज हो। सादी रहमतुल्लाह के ये कौल जो उसका तर्जमा कर दिया ना कि दरोग मसलत आमेज बेअद रास्ती फितनांगे, वो सच है जिससे फसाद पड़ता हो, उसकी बजाय वो झूठ अच्छा है जिससे बेहतरी हो जाए, फसाद खत्म हो जाए, तो वो तो अलग बात। ये इमाम साहब के बारे में जो कहा जाता है ना, सारी चीजें काफी की है ना, तो शिया हज़रात ने वहाँ बाबू तकिया में ये सब लिखा कि इमाम साहब ने फरमाया 9 हिस्से दीन तकिया में, और कभी ये फरमाया कि तकिया है मेरा और मेरे बाप दादों का दीन, जो तकिया नहीं करता उसका दीन ही। ये लफ्ज तकिया है, लफ्ज तकिया। आप भी कुछ और ही पढ़ रहे थे। ता पर जबर है ता, फिर काफ के नीचे जेर है, तकिया या पर शाद है, तकिया तकिया तन, ठीक है जी, तो कैया नहीं तकिया। तो इसके बारे में ये रवायतें पहले इनमें से अक्सर जुटी, खुद उनके इल्म की रोशनी में भी ना अल्लामा मजलिसी ने बताया ज़ईफ और कमजोर बहुत सी बनाई हुई। बाकी जो तकिया है ना उसके बारे में इतना परेशान होने की बात भी नहीं, हमारे लोगों ने भी समय रखा ना झूठ ही बोलते चले जाना, ऐसा नहीं। तकिया जो है वो है कि दफे मदर से जल्बे मनफत के लिए, कोई फायदा उठाने के लिए ना कि पैसे कमाओ या कोई लालच, इसके लिए तकिया नहीं। शिया मजहब में नहीं, बात सुन लें, सिर्फ नुकसान से बचने को, आपको कत्ल करना चाहता है कुछ नुकसान पर, आप अपनी जान छुड़ाने के, जिसको कहते हैं ना अल्लाह सूरा आल इमरान, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन, तुकातन भी यही बात है तकिया तक कि हाँ अपने बचाव के लिए अगर तुम काफिरों से कुछ दोस्ती का जाहिरी इजहार कर दो, यहूद नसारा से, तो कोई बात नहीं, अंदर से दोस्ती ना करो। वहां भी सूरा आल इमरान में कि दोस्त ना बनाओ, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन, हाँ अगर उनसे बचाव के लिए किसी वक्त करना पड़े कुछ जाहिरी इजहार कर लो। अब तकिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी साफ लिखते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाला से कि तकिया क़यामत तक है, तकिया नहीं कोई खत्म कर सकता, ये दीन की बात है, वरना मुसलमान मारा ही खाता रहे, काफिर पकड़ ले और उसके हाथ पांव काटने लगे, थोड़े बहुत इधर उधर की बात करके जान बचा सकता, क्यों जान दे? अगर जान देनी दीन के लिए कोई जरूरी हो जाए फिर वही बात है। ये तरजीह जो है ना कि इस मौका पर कौन सी शायद बेहतर है, वो ईमान के साथ फैसला करेगा, दुनिया कमाने के लिए नहीं कि नुकसान टालने के लिए आया, मैं अपने आप को बचा के लिए हूं दीन की खिदमत के लिए, वो बेहतर है या यहां जान दे देना बेहतर है, वो आप फैसला करेंगे। मगर तकिए का मफहूम असल में सिर्फ इतना है कि किसी बेईमान के दर्द से बचने के लिए, काफिर हो या जालिम बादशाह, अगर कोई आदमी वक्ती तौर पर नफे के लिए नहीं कि फायदे उठाने के लिए ऐसा कहता रहे, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए अगर कोई ऐसी बात के कॉल करने का, तो तकिया के बारे में आपने समझ लिया कि तो कुरान में आया अल्लाह तक मिनहुम तुकात, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और फायदे हासिल करने के लिए अगर कोई ऐसा करे वो तकिया नहीं, सिर्फ नुकसान से बचने के लिए, नुकसान भी नाकाबिले बर्दाश्त कि आपको ऐसा नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाव के लिए न? और वो भी ये है कि फैसला करना कि यहाँ जान देनी बेहतर है या जान बचा कर रखी जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी चकवाल से। चकवाल से बात कर रहे हैं जी। तो नाम आपका? जी नाम अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान साहब, पूछिए। अतीकुर रहमान साहब जी अस्सलाम जी, हमने ये पूछना है नमाज तरावी के मुतल्लिक जी 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 कि 8 रकात नमाज तरावी जो है ना ये सुन्नत है जी जी और 20 रकात भी पढ़ी जाती है, जी जी, तो इसके मुतल्लिक बताएं ये जो सही जो मतलब। बस इसको इस तरह ही हल कर लें कि 8 रकत तो सुन्नत हो गई जी और बाकी है नफल सारा ये हरम में पढ़े जाते हैं ना और पढ़े जाते हैं, मगर सब लोग मानते हैं, जी हनफी हजरात भी मानते हैं, दूसरे भी मानते हैं कि सुन्नत जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की है ना वो 8 ही रखने, ठीक है। बाकी जो है उनको नफलों को तो हम हराम नहीं कह सकते, मुस्तहब है, इसलिए 20 से ज्यादा भी लोगों ने पढ़ी है, 24, 36, 40, 47 तक तो जिक्र आता है, ठीक है लोग पढ़ते रहते थे रात, तो कोई बात नहीं, मगर इसको सुन्नत ना कहे। ठीक है, यानी कि पढ़ने में हर्ज नहीं है। नहीं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मगर जो 8 पढ़ते हैं उनको बुरा जानना छोड़ दे, माने कि वो सही कर रहे हैं, असर सुन्नत पर अमल करते हैं, हम अगर ज्यादा नफल पढ़ते हैं तो बेशक पढ़ते रहे आप लोग। ठीक जी अच्छा, दूसरा ये नमाज वतर जो है ये अनफी उलमा के पीछे इस तरह पढ़ सकते हैं या उसका क्या तरीका? क्या आम नमाज ये वतर जो होते हैं ना, वितर पांच जमात वितर जो है वितर ये वतर दोनों ठीक जी है जी।
दोनों ठीक, वितर भी पढ़ा जा सकता है, वतर भी पढ़ा जी वशफ है वल वतर, कोई बात नहीं। जी ये वतर जो जमात के साथ जमात के साथ ये अनफी उलमा के पीछे पढ़ सकते हैं। पर उनकी वो उस तरह यानी कि नहीं, बेशक वो 2 तशहुदों से पढ़े ना, जी, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी कोई हराम नहीं। और जो वो दुआ कनूत के लिए तकबीर कहते हैं, वो कनूत के लिए दुआ कनूत से पहले तकबीर करते हैं जब सूरा खत्म होती तो फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर ही वो कनूत शुरू करते ना। जी, इस तकबीर का भी कोई हर्ज नहीं, क्या दिन चाहिए? बल्कि इस पर इजमा है। इमाम मोहम्मद बिन हम्बल जो है ना फरमाते हैं कि जिन लोगों ने रुकू से पहले पढ़ी है उन सब का इत्तेफाक कर मुगनी में इब्न कुदामा लिखते हैं कि वो तकबीर से शुरू होगी, अल्लाह अकबर कहकर ही शुरू किया जाएगा। तो ये हमारे बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, हाफिज मोहम्मद गोंदली रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी लोगों ने सवाल किया था, तो छपा हुआ फतावा और मायाल हदीस में, तो उन्होंने कहा बहुत से साहबा और ताबीन ऐसा करते थे, इसलिए कोई हर्ज नहीं, अल्लाह अकबर कहकर शुरू कर लिया करो। बात चीजों को लोगों ने खामखा मेरे बैती को रमान दीन बना रखा, ऐसी कोई बात नहीं। इन चीजों में आदमी में वसअत होनी चाहिए, तवस्सो से काम ले। हनफी अगर पढ़ाता हो उसके साथ पढ़ ले, हनफियों को भी चाहिए कि वो भी इतना सख्त ना हो। अगर हमारा कोई शख्स पढ़ा रहा और वो दरमियान में सलाम कह दे और एक रकअत अलग पढ़े जो ज्यादा सही है तो वो भी साथ दे, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, खुदा जी मौलाना फितर के हवाले से एक सवाल ज़हन में कर आया ले, कि कर बाज़ ले। लोग ऐसा भी करते हैं, मस्जिद में मुझे बताया घर वालों ने कि औरतें ऐसा करती हैं कि इमाम ने 2 के बाद सलाम फेर दिया कि वितर एक अलग से पड़ेगा, उन्होंने सलाम नहीं फेरा, ऐसे ही खड़ी हो गई अपने हिसाब से। और उन बेचारी को खबर ही ना, बहन से कहना ना कि उन्हें खबरदार करे कि वो जो आप समझिए ना कि 3 इकट्ठे वो नहीं है। अब इमाम साहब 2 रखते हैं, उन्होंने शुरू किया। नहीं, इमाम ने बताया, उसको पता है, लेकिन वो समझती है कि मेरे शायद मसल उसकी के अपनी फिका के खिलाफ है। नहीं, वो भी हल कर गया, ये ठीक है। अल्लामा बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ उस-सुनन में लिखा, इससे पहले कल ये अबू बकर अल-जस्साद लिखा कि हनफी जो है ना सलाम ना कह बैठा रहे, मगर जब वो उठे उसके साथ खड़ा हो नए सरे से हाथ उठाने की जरूरत नहीं, रफा नहीं ना करते, मगर उसकी नमाज ठीक, वो कोई नहीं टूट गई। उसने अगर सलाम कह दिया, ये ना भी सलाम कहा तो पढ़ किया। तो यहाँ इमाम की इक्तदा जो है वो काफी हद तक खराब नहीं है। खराब तो होती है, मगर ये जो मसाइल है ना इज्तिहादी, इनमें तवस्सो से काम दिया जाता है। जो बिल्कुल फराइज है ना उनमें ऐसा नहीं होता। ये जो पुराने किस्से चले आ रहा है कि कोई किस तरह पढ़ता है वितर को किस तरह, इनमें सख्ती नहीं कर सकते वरना जमातें ही तबाह हो जाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बात कटी नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम। किधर चले जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कोई आया ही नहीं वापस। नहीं, कागज हिला रहे हैं साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। कहाँ चले गए थे कॉल मिला के आप? हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। आपसे वो कारोबार के सिलसिले में पूछना था कि कारोबार की बड़ी तंगदस्ती है, कोई काम सही चलता ही नहीं है, थोड़े से के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है, कोई भी यानी कि प्रॉपर कोई सिलसिला बनता ही नहीं अब्बू और भाई का। रूहानी मसला। ये परेशानी तो सब लोगों को लाएगा, कारोबार सब लोगों के इस तरह ही खराब हो गए। आप बच्ची ये करें, अल्लाह फजल फरमाएगा कि 1100 मरतबा ना, ये नोट कर लें, 1100 मरतबा 11 तस्बीहें या मुगनी, या मुगनी, मीम गैन नून ये मुगनी, मुगनी, हाँ, या मुगनी 1100 बार, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, रात दिन के किसी हिस्से में पढ़ लें, अल्लाह फजल फरमा देगा। या मुगनी या मुगनी या मुगनी, इसका माना यह क्या, गनी कर देने वाले, ये अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है। कर देगा गनी अल्लाह। जी बिल्कुल। एक और बात पूछनी थी। हेलो जी जी। वो मेरी बहन है ना, वो बड़ी बीमार रहती है, उसका थोड़ा सा ना साइको प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स के भी इलाज कराते हैं, बहुत ज्यादा इलाज कराए, लेकिन वो फिर भी वैसे की वैसे रहती है। इलाज तो कराना ही चाहिए, इलाज भी हाँ, इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई रूहानी हाँ, भी। रूहानी भी मेरी बच्ची नोट कर रहे हैं। 131 मरतबा, जी 131 मरतबा या सलामो, सही। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ये सुबह शाम पढ़ कर ना 2 बार, सुबह भी इस तरह पढ़ा, शाम को ही पढ़ा, तो उसको दम करें या पानी पर फूंक मारकर उसको पिलाएं, अल्लाह शिफा देगा, तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक। ठीक जी चलो, चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। एक ये बात- क्या सवाल था?
یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض مساجد کے اندر بلکہ اکثر مساجد کے اندر یہ ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے، لوگ اپنی صفیں درست کر لیتے ہیں، بعد کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے، دونوں میں سے کون سا طریقہ مسنون ہے؟ مسنون تو ان میں سے کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ ایک سے اقامت کا یہ ضروری ہے۔ اب شروع سے کھڑے ہو جائیں لوگ، اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ جنہوں نے یہ نشان ہی بنا لیا نا کہ اگر کوئی شروع سے کھڑا ہو جائے تو اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں، یہ بھی دین میں خواہ خواہ ایک فرض بڑھا لیا، کوئی بات نہیں۔ اگر لکھا بھی تھا لوگوں نے تو ادب تھا، سنت بھی نہیں تھی، ادب کہ ایک ذرا اچھا طریقہ یار آرام سے سنتے رہو۔ جب وہ کہے گا اس میں بھی اختلاف کہ کہاں کھڑے ہوں گے، کچھ کہتا ہے حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں حی علی الفلاح پر، کچھ کا قامت الصلاۃ پر، کچھ کہتے ہیں جب ختم ہوگی۔ یہ بھی فقہ میں سارے یہ جھگڑے ہیں، مانتے سب ہے کہ یہ کوئی ضروری شاید نہیں، بے شک کوئی پہلے سے کھڑا ہو جائے تو اچھا۔ اب پہلے کھڑے ہونے سے جو فائدہ وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ صفحے وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہیں امام کے اللہ اکبر کہنے سے سب۔ اب اگر تکبیر ختم ہونے پر یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے، یہ ٹھیک ہی ہوتے رہیں گے، ادھر اللہ اکبر ہو جائے، کتنی گڑبڑ ہوگی نا۔ تو اس کو دین نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ اتنا ہم مسئلہ، باقی کو بیٹھا رہو تو مجرم وہ بھی نہیں۔ یہ اہل حدیث اور دیوبندی اگر سمجھے نا یہ بیٹھا رہا اس نے کوئی قصور کر لیا، ایسی بات نہیں۔ چاروں امام جو ہیں ان کے ہاں یہ باتیں ہیں کہ ادب سے اگر بیٹھ کر سنتا رہے، جواب دیتا رہے، اور موقع پر جا کر اٹھ کھڑا ہو تو ٹھیک ہے۔ قد قامت الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ پر ایسی بات نہیں، نہ کوئی یہ جرم ہی نہ کوئی دینی حکم، یعنی گنجائش ہے، گنجائش، بیٹھا بھی رہ سکتا، کھڑا بھی ہے۔ امام مالک سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا دین نے اس بارے میں کوئی حد نہیں، اگر کوئی بوڑھا ہے تو بعد میں اٹھ کھڑا، جوان ہے شروع سے مسئلہ نہ بناؤ، یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ موطا میں صاف انہوں نے بتایا دینی کوئی نہیں یہ بات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، بات پتہ نہیں درست ہے یا آپ ہی وضاحت فرمائیں گے کہ یہاں ایک تکیہ پڑا ہوا تھا نا اوپر، وہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا ہوا تھا مثال کے طور پر کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تو کیا وہ اسی نوعیت کی بات تھی؟ تقیہ جو ہے نا وہ ہے الگ بات۔ تقیہ میں آدمی صاف صریح غلط بات کرتا ہے، بالکل جھوٹی بات کرتا ہے، مگر وہاں ہوتا ہے مسئلہ جان بچانے کا، وہ میں نے بتا دیا کوئی گناہ نہیں، کمزور آدمی کر سکتا، مگر یہ توڑیہ ہوتا ہے، اس کو توڑیہ سمجھیں، یہ الگ لفظ ہے توڑیہ کہ ذو معنی کلام، بالکل 100% صحیح سچی بات کرتا، مگر سننے والا مغالطے میں پڑھ کر اس کا کچھ اور مطلب لے لیتا۔ تو کیا وہ بے شک وہ غلطی میں پڑتا رہے دوسرا، اس نے بات ٹھیک کہی، یہ تقیہ کوئی نہیں، تقیہ میں غلط بیانی ہوتی، یہ سچ بات کہتا مگر لوگ کچھ اور مطلب سمجھے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں انہوں نے بہترین اور یہ توڑیہ کیا کہ لوگ ان سے واقف تھے، تاجر جو تھے سارے لوگ جانتے تھے، عام راستہ چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگلوں میں سے جا رہے تھے، اس لیے ایک لے لیا تھا ساتھ دلیل رہنما جو راستہ بتاتا جاتا تھا۔ اب حضرت صدیق کے واقف لوگ ملتے تو وہ کہتے یہ کون ہے آدمی تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس لیے کہ اعلان ہوا کہ جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا سوائے میں صاحب بتا دوں تو کام تو خراب ہو جائے، سارے عرب میں یہ اعلان ہوا۔ وہ پھر یہ کہہ دیتے تھے راجل یہدنی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ابو بکر چونکہ عام راستے سے ہٹ کر جا رہا ہے، شاید کوئی انہوں نے لے لیا آدمی یہاں سے جو راستہ، اب وہ ٹھیک کہتے تھے۔ آپ جانتے اس سے زیادہ سچی کوئی بات تھی کہ حضور ان کے ہاتھ بھی رہبر دین کا راستہ بتاتے، یہ ہوتا توڑیہ۔ عقل بھی ہوتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کو دوسرا مغالطے میں پڑتا رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کہ تو میری بہن ہے نا، اس لیے کوئی بات نہیں، میں نے بہن کے بہن تو تھی، مگر یہ ظالم جو ہے یہ خامدوں کو قتل کر کے بیویاں چھین لیتا ہے، اب اس ظالم سے اپنی عزت نہیں بچانی، تو یہ توڑیہ تھا۔ بہن وہ واقعی تھی، چچا کی بیٹی تھی، سچی بات، یہاں تقیہ نہیں، تقیہ نہیں، تقیہ میں تو بالکل غلط بات آدمی کہتا ہے نا مجبوری سے، وہ الگ ہو۔ ہاں یہ جو ہے نا توڑیہ معاوضہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسی۔ روزے کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ روزہ افطار کروانا یا روزے کا فدیہ ادا کرنا یا صدقۃ الفطر جو ہے بجائے یہاں دینے کے اگر زلزلہ زدگان کو دے دیا جائے تو کون سا عمل زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ زلزلہ زدگان کی مدد کرنا زیادہ بہتر، اس وقت اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے جو بالکل اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، وہاں تو پتہ نہیں کتنی رقم درکار ہوگی، مکان چاہیے، خیمے چاہیے،
اب سردی بھی شروع ہو رہی ہے، اس سے بڑی موتیں ہوں گی، بارشیں نہیں رکتی، برف پڑ آج رہی بھی ہے۔ بتایا کہ بارشیں ہوں گی، خاص طور پر تو زلزلہ زدہ ہمیں فوراً ان کو چاہیے زکوٰۃ وغیرہ بیچ کر انتظام کرے، اللہ توفیق دے کہ خیمے ہو جائے یہ کوئی ایسا بندوبست، ورنہ بہت نقصان ہوگا، زلزلے سے بھی بڑھ کر ہوگا، اسی حوالے سے ناقابل برداشت سردی۔ مولانا اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کل ایک عزیز نے بتایا کہ ہم وہاں پانی کے خالی کین بھجوانا چاہ رہے تھے تو ٹرک والا ہم سے 60,000 روپے کرایہ مانگ رہا تھا۔ یہ میں نے اخبار میں ہی پڑھا کہ انہوں نے کرائے بڑھا دیے، ادھر جو لوگ کھانے والے تھے انہوں نے سٹاک کر لیا اور کہتے ہیں اتنی قیمت پر دیں گے۔ توبہ توبہ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں یہ ظالم۔ نہیں، اب تو دوسرا کام نہیں شروع ہونے لگا کہ ان کے مرنے پہ ہم اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ توبہ، عبرت نہیں پکڑی، ڈرے نہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، سکھر سے بات کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب ہیں؟ نہیں، سکھر سے ہیں بھائی۔ اچھا، پروفیسر عبد الخالق عرض کر رہا ہوں۔ عبد الخالق صاحب خیریت ہے؟ خیریت الحمدللہ صحیح۔ یہ ایک دو سوالات پوچھے ہیں دوستوں نے، جی یہ فدیے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی دائم المریض ہے، شیخ فانی ہے، تو کتنا فدیہ دے، نقد دے، ایک ساتھ دے یا روزانہ دے، یا کوئی گیہوں کی صورت میں یا نقد قیمت میں کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح مناسب سمجھے دیں، مگر مقدار اس کی جو ہے نا جی وہ دین میں نصف سوا ہے۔ گندم جو ہے نا نصف سوا، گندم جی اگر گندم دے نا ہاں ہاں، تو نصف سوا، سواد الفائن تو ہوتا سا ہے، کتنا 2 کلو ہوتا ہے؟ 2 کلو ہوتا ہے نا، 2.5 کلو ہے نا پورا سوا، جی جناب، پورا کلو جو سوا ہے نا وہ 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو، 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 اس کا نصف ہو جائے گا نا 1.25 کلو، 1.25 کلو، 1 سے 1/4 جو ہے نا یہ نصف نصف کلو کی یہ قیمت دے یا ایک ساتھ دے دے؟ ہاں، یہ نصف سوا گندم جو ہے نا ہاں، یہ فدیہ ہے روزے کا، اچھا پورے جناب، مہینے کا یہ اکٹھا دے ایک گا یا عورت کچھ ہے، مہینے وہ کا عورت- اکٹھا دے دے، روز کے روز دے دے، وہ جیسے جی چاہے دے۔ اچھا اچھا جناب، اگر سارے مہینے کی بھی مقدار بنا لے نا، ایک ہاں، سوا تو ایک سوا ساتھ پہلے کسی ایک آدمی کو دے سکتا ہے؟ دے سکتا، اچھا جناب، دے سکتا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت تو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتی، جی ان کے لیے فدیہ اور قضا دونوں ہے یا صرف فدیہ ہے ان کا؟ نہیں، دونوں کی اجازت ہے اسے، اگر وہ آگے موقع کسی پر وہ روزے رکھ لے، قضا کر لے تو پھر فدیہ سے بچ جائے گی، اچھا جناب، اور اگر فدیہ دے دے تو قضا پھر معاف۔ روزہ نہیں ہے؟ دونوں کی رخصت ہے اسے۔ اچھا، اس میں بعض کتب نے لکھا ہے کہ فدیہ اور وہ دونوں دے، کئی لوگ دونوں اس کا فدیہ بھی دے اور قضا بھی کرے۔ یہ پیچھے میں نے بیان کیا، کچھ تو اس کو ڈبل سزا دیتے ہیں نا کہ وہ فدیہ بھی دے قضا بھی کرے، کچھ کہتے ہیں سزا ایک صرف، ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ صرف قضا کرے، جناب کچھ کہتے ہیں صرف فدیہ دے۔ میں نے درمیان کی بات جو صحیح تھی بتا دی کہ دونوں میں سے جون سا جی چیک کرے، ہاں، قضا یہ کر لے یا فدیہ دے۔ یہ مناسب انصاف کے کرینے قیاس یہی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ جناب، یہ قنوت کے متعلق کیا ہے کہ وہ رکوع سے پہلے افضل ہے، راجی ہے، یا رکوع سے پہلے ہے؟ جی، قنوت جو ہے نا وطر کی، یہ رکوع سے پہلے افضل ہے، یعنی پہلے افضل ہے۔ ہاں بہتر۔ اچھا، تو اس کے درمیان وہ اللہ اکبر پھر وہ یہ اللہ اکبر کہہ لینا اچھا ہے کہ جب سورت ختم ہو تو اللہ اکبر کہہ کر پھر شروع کرے نا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اسی وقت کیا ہاں، جائے، یہی۔ اور یہ بعد میں ہاتھ اٹھا کر یہ ہرمین میں ایسے ہوتا ہے، یہ تراویوں میں یہ وطر دکھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی نا 3 صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عمر ہیں، ابن عباس ہیں، ہاتھ حضرت اٹھانے۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں، ہاتھ بالکل اٹھانے۔ ان سے یہ مذکور ہوا، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کر لے تو بہتر ہے۔ رکوع کے بعد، نہیں پہلے، یہ بھی پہلے ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے؟ نہیں رکوع کے بعد نہیں صحیح، اس کا کوئی زیادہ معتبر ثبوت، اچھا ہاں، جناب، پہلے کرنی چاہیے۔ مہربانی جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہاں، خوش السلام رہے۔ علیکم۔ اللہ برکت دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوا آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ سب کی طرف جلدی سے ختم محترم ہو۔ مولانا محمد اسحاق کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی طرف سے آنے والی فون دیکھ لو کال بھائی۔ براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دی۔